میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جہاں ان کا ایکس وزیر اعظم ایمبیسڈر امریکن ایمبیسڈر کے آگے ہاتھ باندھ کے لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ شاید کوئی ملاقات کا شرف جو ہے وہ ہمیں بخش دیا جائے. اور میں نے اس وزیر اعظم کو بھی اس پاکستان میں دیکھا ہے. میں نے اس وزیر اعظم کو بھی جناب چیئرمین اس ملک کے اندر دیکھا ہے جو کہتا تھا کہ تم میرے پاکستانیوں کو مارتے جاؤ, تم میرے پاکستان پہ ڈرون حملے کیے جاؤ, میں صرف خالی لفظی جو ہے میں اس کے خلاف بولوں گا, صرف لفظی ذریعے بولوں گا. اور میں نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے. جناب چیئرمین, مجھے فخر ہے کہ میں اس پرائم منسٹر عمران خان کی جماعت کا حصہ ہوں جس نے 9 سال پہلے وانا میں کھڑے ہو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریلی نکالی, وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا, ہم کرائے کے قاتل نہیں بنیں گے. مجھے اس کا بھی فخر ہے اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ جب انہوں نے پلوامہ اٹیک کے بعد کہا تھا ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اگر تم خدا نخواستہ پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کرو گے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے لا الہ الا اللہ کے. مجھے اس بات کے اوپر بھی ضرور فخر ہونا چاہیے کہ جب سی آئی اے کا ڈائریکٹر آتا ہے اور پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے, جدھر ان کا وزیر اعظم ہاتھ باندھ کے امریکن ایمبیسڈر کے آگے کھڑا ہوتا تھا ملاقات کے لیے, وہاں میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے ہم منصب سے بات کروں گا اور تم اپنے ہم منصب سے بات کرو. مجھے ضرور فخر ہے کہ جب فورن ایجنسی کا اینکر ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دو گے, کیا تم اپنے اڈے سی آئی اے کو دو گے افغانستان کے خلاف, تو میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ. یہ ہے وہ پاکستان چیئرمین صاحب, یہ ہے وہ پاکستان جس کا وعدہ اور جس کا خواب ہم نے 26 سال پہلے اپنے پاکستانیوں کو دکھایا تھا کہ اب ہم سر اٹھا کے چلیں گے, سر جھکا کے نہیں چلیں گے. اور اب سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور لیڈرشپ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ جس سے بھی اپنے حلقے میں ملو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پہلی دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے, گرین پاسپورٹ کی پہلی دفعہ عزت ہوئی ہے. اور آپ چیئرمین صاحب اندازہ لگائے کہ جو لوگ میری طرح حلقوں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے حلقوں میں 90 ارب کے جو ہے وہ فنڈ لگا دیے جائیں تو ہم کتنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کتنی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں ہم الیکشن کے اندر جیت سکتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان چونکہ آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں, وہ الیکشن کا نہیں سوچتے, ان کا ویژن ڈیفرنٹ ہے. وہ فوڈ سیکیورٹی کا سوچتے ہیں, انہوں نے سوچا کہ کتنے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوگی, کتنا ہمارا کسان خوشحال ہوگا, کتنے اس سے جو ہے فوڈ سیکیورٹی بہتر ہوگی. اور یقین کریں چیئرمین صاحب, یہ ڈیسیجن جو ہے یہ کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا, یہ یقیناً جو ہے ایک بہادر لیڈر کر سکتا ہے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. میرا خیال ہے چیئرمین صاحب زیادتی ہوگی اگر میں چیئرمین صاحب میرا اتنا تو حق ہے, آخر الیکشن جیت کے آئی ہوں اور ان کے اویس لغاری کو ان کے میدان میں ہرا کے آئی ہوں, اتنا تو میرا حق ہے. اگر میں عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کا ذکر نہ کروں کیونکہ ان کو تو 13 سال سے پی ایم ایل این کی طرح ان کو تو کسی نے سندھ حکومت کو این آر او تو نہیں دیا ہوا نا, وہ تو ہر روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ تو ہر روز جواب دیتے ہیں. بڑا خوبصورت بجٹ انہوں نے پیش کیا جس میں ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی گئی. میں بہت خوشی کا بھی اظہار کرتی ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ اسپیکر صاحب کی جہاں سے میں الیکشن لڑ کے آئی ڈیرہ غازی خان سے, وہ فیوڈلز کا علاقہ ہے, وہ جاگیرداروں کا وڈیروں کا علاقہ ہے, ان کے کلینز بنے ہوئے ہیں. یا تو ایک کلین جیتتا ہے یا پھر دوسری برادری جیتتی ہے, تیسرا بندہ وہاں پہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی ہے. لیکن ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے دھی رانی مجھے کہا, اپنی بیٹی کہا, اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے 80,000 سے زیادہ ووٹ سے جتوایا. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کا بدماشی میں مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کا بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کا گالی گلوچ میں مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کی کرپشن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم صرف ایک چیز میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہاؤس ان آرڈر
کریں اسپیکر صاحب. تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ آرڈر ان دی ہاؤس پہ آپ حوصلے سے سنیں. آپ اپنی باری پہ بات کر لیں, یہ اپنی باری پہ بات کریں. آپ جی آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. جی اسپیکر صاحب, میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے کہ آپ صرف مقابلہ ایک ہی چیز میں کر ممبران سکتے سے ہیں. گزارش ہے حوصلے سے سنیں پلیز, سائلنٹ پلیز. کوئی بات نہیں چیئرمین صاحب, آپ پہلی دفعہ ان سے کرسی چھینی, آگ تو لگے گی نا ان کو, کوئی بات نہیں ہے. تو ہم نے ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے وعدہ کیا کہ کوئی جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے, اور وہاں پہ خواتین پڑھنا چاہتی ہیں, بچے یونیورسٹی کے لیول پہ آنا چاہتی ہیں, لیکن کوئی ایجوکیشن اور سخت پردہ سسٹم کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم یا ماسٹر ڈگری مکمل نہیں کر پاتی. تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے ضرور انشاءاللہ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے. اس پنجاب کے بجٹ میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی پہلی ویمن یونیورسٹی جو ہے وہ میرے ڈائریکٹو پہ سی ایم صاحب نے میرے پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس کو اے ڈی پی میں اس کا بجٹ بھی ایلوکیشن کر دی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ کوئی بچی جو ہے جب وہ آگے بڑھ آئے گی, کسی پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی, آپ بے شک مادر ملت کا نام لیں, مادر ملت کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, بلکہ مادر ملت کی ویژن کی وجہ سے جو وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے شانہ بشانہ چلا کرتی تھی, تو اس کی وجہ سے آج کوئی خاتون یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے حق کی آواز بلند کر سکتی ہے. لیکن مادر ملت کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے یہاں پہ ایکس منسٹر اور ان کے والد صاحب جواب دیں جو انہوں نے مادر ملت کے ساتھ کیا. آخری بات, یہاں پہ آپ ہر بچے کی آواز اٹھائیں. آپ کو حق ہے کہ کسی خاتون کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ ہمارے لیے تمام بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں. کوئی خاتون عزت کے ساتھ, گریس کے ساتھ اپنی کسی بھی پولیٹیکل فیلڈ میں یا کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس کو حق ہے. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی پتھراؤ کرے, آپ کی بیٹی نیب کی کورٹس کو گالیاں دے اور آپ عورت کارڈ استعمال کریں. یہاں پہ کسی کی بیٹی کھڑے ہو کے جب جواب دے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جی ہم نے تو خاتون کارڈ کھیلا ہے. آپ کے ٹیلی فون کال کی ذریعے ایک لیڈر بننے والی خاتون میں جرت ہے تو ہماری طرح الیکشن لڑ کے دکھائے. کونسلر کا الیکشن تو آج تک لڑا نہیں ہے, آج تک ایک ووٹ تو لیا نہیں ہے. پورٹ فولیو پر دیکھو تو پاناما کی کرپشن سے لے کر جواب دیکھو تو قطری خط نکل آتا ہے. وہ بھی نہیں نکلا, وہ بھی گواہی دینے نہیں آیا. یہاں پہ خواتین کو کسی کے آنکھ کے اوپر حملہ, کیونکہ ہماری طرف آپ نہیں دیکھ سکتے ہو, کسی کی زبان کاٹنا چاہتے ہو, اور آپ جس کے ترجمان بنے ہوئے تھے, آپ کو مبارک ہو, کیونکہ جس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے, جس کا لیڈر بگوڑا بن کے باہر لندن بھاگ جاتا ہے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم, کیا کہتے ہیں میں 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بن جاؤں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو, چیئرمین صاحب آخری بات, لیکن یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. یہ آپ سے زیادہ محبت وطن پاکستانی ہے. ایٹ لیسٹ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا یہاں پہ منسٹر ادھر چپڑاسی, یہاں پہ آپ کا وزیر اعظم ادھر مالی, ادھر آپ کا جو ہے وہ کوئی فیڈرل منسٹر ادھر چوکیدار, اقامہ ہولڈر. ایٹ لیسٹ ایسا نہیں ہوگا. جو اوورسیز پاکستانی 90 لاکھ رہتے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کو ان کا ووٹ حق دلاتے رہیں گے. بہت شکریہ. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.